اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں وعلیکم سبھی السلام خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ کیسے ہو استاذہ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و الحمدللہ۔ کرم، الحمدللہ۔ ہاں، اوکے۔ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سورہ کمپلیٹ ہو گئی پچھلی، الحمدللہ۔ چلے آگے بڑھیں گے۔ جی آج نئی سورہ کیا ہے ہم لوگوں کی؟ میم متففین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کی 6 آیت ہو چکی تھی۔ ہاں جی ہو چکی ہے، صحیح سے، جزاک اللہ خیر۔ چلے تلاوت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ الحمدللہ، اس سورہ کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پر تھوڑا بہت ہی کام ہوتے ہوئے دکھا، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اس کے علاوہ اب ناپ تول میں کمی، خاص کر یہاں پر اس میں آیا ہوا ہے کہ خرید فروخت کرتے وقت ناپ تول میں کمی، ورنہ عام ناپ تول کی کمیاں جو ہم لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے، صحیح ہے، حق ہے، وہ بھی کئی کئی جگہوں پہ الگ الگ طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ بیان ہوا کہ دینے کے ٹائم پر تو ہم اتنا ہی کافی ہے،
ان کا جلدی سے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ تو اسی طرح کے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو تو ہم دیں گے تو وہ ان کو تو چلے گا یہ وہ. لیکن وہی چیز اگر ہمیں دے دی جائے لیتے وقت، پھر ہم بہت زیادہ یہ کرتے ہیں کہ پرفیکٹ ہونی چاہیے بالکل. بس اب ہم اگر ویسے ہی پہنتے ہیں تو وہ تو بس پہن چکے ہیں نا، اب تو نیا ہونا چاہیے. تو لین دین کا معاملہ، چاہے عزت لینا دینا ہو، کسی کے ساتھ اچھائی برائی کچھ بھی ہو، تو انشاءاللہ ان کو اچھے سے ہم ادا کرنے والے بنے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بربادی صرف بزنس والے لوگوں کے لیے ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ حقوق کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بتا دیا جا چکا ہے کئی جگہ. الحمدللہ یہاں پر بھی جب یہ بات آئی کہ جب وہ دیتے ہیں تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، اور لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق عطا کرے، صبر کرنے والا بنائے، کیونکہ صبر جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے اسے بنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم سب کو آزمائش اور اجر، بہت سارے لیول سب کے الگ الگ سے ہیں اس کے ذریعے سے. تو صبر اسے نہیں کہتے کہ آپ پہلے تو وقت جب تھا اس وقت تو خوب لڑ بھی لیے، مار بھی لیے، رو بھی لیے، سب کر لیے، اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ہو پایا تب چپ چاپ بیٹھ گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے صبر. صبر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، صبر صدمہ پتہ چلتے ہی جو آپ کا ہوگا اس کو کہتے ہیں صبر. تو اللہ توفیق دے، اللہ ہمارے ایمانوں کو بڑھا دے، ہمارے علم کو بڑھا دے. کیونکہ ہم لوگ ایسے ہی جب کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ اب ہم صبر کریں گے، تو جب اللہ نے پہلے ہی ٹائم ڈالا تھا اس وقت اگر صبر کر لیا ہوتا تو شاید الگ معاملہ ہوتا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. اس کے ساتھ ہی ایک بہترین آیت کنیکٹ کر کے بتائے گی کہ کیوں ہے ایسا معاملہ، کیا ہے، کیوں ہے یہ حال. کیونکہ کیا انہیں ایسا لگتا ہے یہ جو کرتے ہیں اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، دیتے ٹائم کچھ بھی رکھ کے دے دو اور لیتے ٹائم پھر ایک ایک چیز چیک کر کے لی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈانٹ کے طور پہ یہاں پہ آیات آئی ہے کہ کیا یظنوا، وہ ایسا گمان کرتے ہیں، انہم مبعوثون، کہ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یا الا یظن، کیا وہ نہیں ایسا سوچتے کہ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. تو ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہم کتنا اپنے اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو بہترین عمل دے، اللہ سے ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے اور سامنے نظر آنے والے، دل میں ہے اچھے ہیں. یہ چیز بھی بہت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس بات کے اوپر بھی پیچھے ہٹتے ہیں کہ ارے لوگ کہیں گے کہ کتنا کر رہی ہیں، کتنی بار جو ہے نا وہ نماز کو جا رہی ہیں، کتنی بار یہ کر رہی ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کے دکھاوے میں آتا ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین الگ تھی اور آپ جو ہے وہ اب الگ کرنا چاہ رہی ہیں. تو خیر یہ خیر کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ الگ الگ سچویشن کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں سکھایا گیا تھا کہ اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کہیں آپ کو سچویشن سمجھ کر کے اس کے بعد آپ کر سکتی ہیں تو ضرور کر لیں، چھپائیں نہیں. لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. تو بڑا دن قیامت کے لیے بتایا گیا، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ظالم حکمرانوں کا مسلط کیا جانا
ایک حدیث سے بھی پتہ چلی کہ اگر ہم ناپ تول میں کمی کریں تو پھر اس میں یہاں پہ 3 چیزیں لکھی ہوئی تھی، ان کو خاص الگ سے یاد رکھا جائے تاکہ کبھی ہم، اب تو ایزی پوری دنیا گورنمنٹ کو بول رہی ہوتی ہے بری گورنمنٹ آ گئی، یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں فوراً یاد دلانا چاہیے کہ ہمارے اپنے ہی اسی کے یہ کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزائیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم نہیں کرنے والے بنیں گے تو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. اور ناپ تول کی کمی کے لیے تو خاص حدیث آ چکی ہے کہ سوکھا، سخت محنت، یہ بھی اب دیکھنے بہت ملتا ہے. پہلے بھی لوگ محنتی تھے، ایسا نہیں کہ پہلے آرام سے بیٹھ کے کرتے تھے، لیکن ہاں ایک ایزی لوگوں کے پاس آرام سے پراپرٹی ہو جاتی تھی اور یا تھوڑا بہت کام کر کے کہیں تو برکتیں تھیں. لیکن اب محنت پہ محنت کرے جا رہے ہیں بچے، شوہر، اور کام بھی بڑھا دیے گئے ہیں، مصیبتیں بھی بڑھ گئی ہیں. پھر یہ سارے مسئلے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ خیر ہیں، ابھی بھی عام ہیں، کہ عام طور پر اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بہت اچھے سے کر کے اسے بیچے تو اسے لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ برا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا وغیرہ. اوکے. پھر ہم لوگوں نے لیومن عظیم کی تفسیر میں دیکھا تھا کہ ایک بڑا دن جو ہوگا اس میں بتایا گیا کہ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، یہاں تک کہ پسینہ لگام ڈالے ہوئے ہوگا، یعنی کہ ناکوں تک چڑھنے لگے گا، اور 1 میل کی دوری پر ہوگا سورج. یہ والی حدیث بھی دیکھی، یعنی کاجل لگانے کی سلائی جو رہتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ میل مقصد تھا یا سفر کرتے جو ہیں اس میں 1 مائل، 1 میل جو رہتا ہے وہ اس کا ڈفرنس. تو دونوں بھی طرح سے 1 میل پر کی دوری پر اگر سورج آ جائے تب بھی جلا کر ختم کرنے جیسی طاقت اس کے اندر ہوتی. کیونکہ ابھی اگر ہم لوگ کھڑے ہو جائیں دھوپ میں جب ہزاروں میل دور ہے تب تو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اوکے. لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب. ہماری اولاد کو، ہمارے والدین، ہمارے سبھی لوگوں کو، آمین یا رب. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. سجین کا بیان، سجین بعض کہتے ہیں سجن، سجن مانے نارملی جیل کو عربی میں سجن کہا جاتا ہے، قید خانہ، جیل. تو کہتے ہیں اس سے بنا ہوا ہے، سجین ورڈ سے. مطلب یہ ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت ہی تنگ چھوٹی سی جگہ ہوگی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں. تو سجین کا اپوزٹ علیین. تو وہ اعلیٰ سے بنا ہوا ہے، اور سجین جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، تو وہ
سجن سے ورڈ اس کا ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا بتایا گیا کہ نچلا حصہ بھی ہے، کیونکہ علیین کا اپوزٹ ہے. اوکے. اسی لیے آگے سے کتاب و مرقوم لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے، جس کا مطلب مسند احمد کی ایک روایت کی رو سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کافروں کے ناموں کا درج کیا ہوا ہوگا، نام درج ہوتے ہیں. مسند احمد کی حدیث میں ہے یہ. تو ایک جگہ بھی ہے اور کتاب و مرقوم بھی بتایا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب ہے. جگہ کا نام بھی کہا جاتا ہے، نچلا حصہ. دو چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ لکھے گا کہ کیونکہ کتاب و مرقوم آیا وما ادراک ما سجین، کتاب و مرقوم لکھی ہوئی کتاب. تو کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین، پہلے بتایا گیا کہ لوگوں کی کتاب جو ہے، وہ کفار کی کتاب جو ہے وہ سجین میں ہے. اور پھر بتایا گیا کہ وہ ایک سجین کیا ہے، سجین خود لکھی ہوئی ایک کتاب ہے. تو وہ ریکارڈ جس میں برے لوگوں کا، جہنمیوں کا ریکارڈ ہوگا، وہ اس میں اس کا خود کا نام کی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ سجین ہے. اس طرح سے اس کی تفسیر آتی. کتاب و السلام مرقوم لکھی ہوئی کتاب قرار دیا گیا. وعلیکم السلام. جی میم، سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے آپ کو. میم ایکچولی جو ہے مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. میم آج ووٹ دینا کیا دے سکتے ہیں جا کر؟ میں نے سوچا جب کلاس ہوگا تو میم سے پوچھیں گے تبھی جائیں گے دینے. تو تفسیر کے بھی چلے. اچھا، بالکل الگ بات ہے یہ، لیکن ہاں دینا چاہیے. منع تو نہیں ہے مسلمانوں کو دینا، اور حق ہے دینا چاہیے. اور نہیں دینے سے اگر کچھ اور ہوا جا رہا ہے کہ کوئی اور آیا جا رہا ہے، تو تب تو کمپلسری بنتا ہے کہ دینا ہی چاہیے ہر ایک کو. اچھا میم، میرے ایک بھائی انہیں نے بولا کہ تم سورہ بقرہ ہے اس کی جو ہے آیت پڑھو، اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ نہیں دینا چاہیے. جہاں پر آیت الکرسی ہے اس کے بعد والی ایک آیت انہیں نے پڑھ کے بھی ہمیں بتائی، تو ہم بہت کنفیوز تھے. تو میں نے اسی لیے بیچ میں آپ کو ڈسٹرب کیا، کیونکہ ابھی دینے نہیں، انہوں جانا. نے کسی اور نے اس کو گھما پھرا کے بتایا. بقرہ میں معلوم ہے کہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہے، اور آیت الکرسی کی بات کی تو بالکل بھی نہیں ہے. نہیں، آیت الکرسی کے بعد جو اب سورہ بقرہ میں آیت ہے وہ تو اس میں جی انہیں جی نے بتایا، تو مجھے لگا. ہاں جی، وہ ہماری پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں نہیں ہے. جی میم، ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیر. سوری فار انٹرپشن. جبکہ اس کا اپوزٹ ہے کہ آپ نہیں دیں گی اور پھر کوئی بھی سرکار آ جائے گی تو آپ نے تو یہ ایک غلط کیا. جبکہ حکم ہے کہ چاہے کوئی بھی حکمران ہو، اس کا ہمیں کہنا بھی سننا ہے. یہ بھی آیا ہے، مطلب اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم ان کی نہیں مانیں گے اور ہم ہٹ جائیں گے. تو جہاں تک شرکیہ کام نہ ہو تو وہاں تک کہنا سننا ہے. یہ حدیثیں ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمران کو چوز کرنے میں آپ پارٹیسپیٹ ہی نہ کریں کہ کون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میم، میں جاؤں گی. جزاک اللہ خیر. ابھی 6 بجے تک ہے. ٹھیک ہے میم، اللہ حافظ. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے، چلیں. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ، ایک کال آ رہی ہے میری.
اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں پھر تفسیر نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ نیچے جتنا لکھا ہوا ہے 13 سے پھر شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. یہ یہاں تک ہے کہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد بربادی ہے جھوٹ بولنے والوں کے، جھٹلانے والوں کے لیے. تو جو شروع میں بتایا گیا کہ وہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جیسے ان کو یقین ہی نہ ہو، ان کو پکا معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اٹھائے جائیں گے، تو بربادی ہے. تو پھر دیکھیں پھر آگیا کہ جھٹلانے والے سیدھے پھر یہاں پر سے بیان کر دیا گیا کہ اصل میں ان کے عمل ایسے ہیں کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. تو کئی جگہ پہ کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ ایسے اعمال کرنے والے برے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان. تو اب اللہ نہ کرے ہم کتنے اس میں ہیں کہ ہمارے بھی عمل اس طرح کے نظر آ جائیں کہ ہم لٹرلی جھٹلانے والوں میں شامل ہو جائیں کہ ہم نہیں مانتے کہ اس کا حساب دینا ہے. تو ایک آدھ جگہ بھی اگر اس طرح کے ہم بن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسی جگہ پہ رکھیں کہ ہم السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم یہ جھٹلانے والے یہ بھی مطلب قیامت کے دن کو جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا، یا دوسرے کسی بندے کو بھی جھٹلانے کے بھی اس کی بھی سزا ہے؟ یہ یہاں پر تو ویسے مطلب قیامت کے دن کو جھٹلانے والے اور جھوٹ بولنے والے بھی کے لیے بھی آئے گا، دونوں آئیں گے. دونوں جیسے ہیں. کہ الذین، آپ دیکھیں آگے ڈیٹیل آئی ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے الذین، وہ لوگ جو یکذبون بیوم الدین. تو اس کا لیول چھوٹا ہے، اس کی سزائیں الگ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بولنا، جھٹلانا. لیکن جو لوگ اس قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تو بربادی ہی ہے اور ایمان سے خارج ہو جانا جیسے الفاظ ہیں. تو یہ سب آپس میں جھٹلانے والوں کو بھی سزا ہے. ہاں، جھوٹ کی تو سزا ہے. وہ کتنی ہے آپس میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ناراض ہوتے ہیں کہ جو اگر کوئی جھوٹ بولے، وہ کہتے ہیں مسلمان یعنی ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا اور کوئی گناہ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حدیث کے تو الفاظ اتنے خطرناک ہیں، جھوٹا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹ سے بہت زیادہ بچنا ہے، کیونکہ اس کے اندر جھٹلاتے پھر اللہ نہ کرے بڑے پیمانے پر یہ چیز جانے لگ جاتی ہے. اور خاص یہاں پر آگے ڈیٹیل بھی آئی کہ الذین یکذبون بیوم الدین. تو اصل بات یہی ہے کہ وہ جو آپس میں چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول کے سامان بیچنا یا جھٹلانا، ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا، ان کے عمل یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے کہ ہمیں اللہ کے آگے نہیں کھڑے ہونا. ہم نے یہاں تو جھوٹ بول کے ہم بچ گئے، نکل گئے، تو ہم اللہ کے آگے نہیں. تو لٹرلی ہم لوگ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ قیامت تو نہیں آئے گی. کہتے بھی ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن عمل بھی اس طرح کے ہیں کہ بھئی جب آئے گی تب دیکھا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، اتنی بڑی نہیں ہوگی، یا نپٹ لیں گے، بس اچھے سے تو جی رہے ہیں، دیکھا جائے گا وغیرہ والا جو اگر ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا ایمان کی کمزوری اور یہ جھٹلانے کی طرف ہی زیادہ جانا اس کا نظر آتا ہے. اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ جھٹلانے والوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، مجھے سجین کا آپ سے ایک اور بار پوچھنا تھا کہ یہ دونوں چیز بتا رہا ہے کہ یہ ایک جیل بھی ہے اور ایک طرح کی وہ کتاب بھی ہے جس میں کافروں کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ جی، تفسیر میں یہ دونوں باتیں آتی ہیں، اور قرآن کی آیت میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جگہ بھی ہے اور چیز بھی، اور کتاب بھی؟ کتاب و مرقوم بھی ہے. جی ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. وما یکذب به الا کل معتد اثیم. یہ بھی خطرناک آیت، ایک ڈرا دینے والی لگ رہی ہوتی ہے کہ وما یکذب به، اور اس کو ہر کوئی نہیں جھٹلاتا، صرف وہی لوگ جھٹلاتے ہیں. الا کل معتد اثیم، وہ لوگ جو بہت زیادہ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں.
معتدن اثیم، گناہوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کو، ایک کے بعد ایک گناہ، یہ کام بھی آج کل آسانی سے کرتے دکھ رہے ہوتے ہیں سبھی لوگ۔ ایک تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، آدھے گناہ تو ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی جائز ہو گیا ہے وہ۔ یہی بات حدیثوں میں ہے نا کہ قیامت کے نزدیک لوگ شراب کا بس نام بدل لیں گے اور کہیں گے کہ وہ حدیثوں میں تو شراب بنا ہے، یہ تو وہ ہے، نام بدل دیں گے اور کہیں گے یہ وہ ہے، یہ پی سکتے ہیں، یہ جائز۔ آج کئی ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح سے کرنا یہ کام منع ہے، لیکن اگر ہم اس طرح سے کر لیں گے تو جائز ہے۔ تو اپنے اپنے حساب سے لوگ چیزیں جائز وغیرہ بنانا اور پھر اس کو اپنے لیے کرنا، اور یہ کام بھی بآسانی موجود ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یا تو اس کو تھوڑا بہت ٹیڑھا میڑھا کر کے پھر اپنے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اس کو گناہ جان کے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، یہ نہیں ہم چھوڑ پا رہے ہیں، چاہے جتنا کوشش کر لیں یہ ہم سے نہیں جا رہا ہے، یہ کیسے کریں گے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پردہ کہاں ہو سکے گا، کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ چلیں، اس کے علاوہ میوزک سننا گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، اور جب گناہوں میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تبھی ہمارے اعمال اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں قیامت کے دن پر یقین نہ ہو، اور پھر اللہ نہ کرے کہ تب اس میں آ سکتے ہیں جھٹلانے والوں میں، اعمال جب خراب ہوتے جائیں گے تب۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ایسے لوگ بھی گھروں میں موجود دیکھے ہیں، لوگوں کو دیکھے ہیں اپنی آنکھ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بس کہانیاں ہیں، سائنس ہے ہر چیز۔ آج کل کے گھروں میں بھی، مسلمانوں کے گھروں میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اذا تتلا، اذا مانے جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، جو بہت زیادہ جھوٹ گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کے اوپر تلاوتیں کی جاتی ہیں، آیاتنا ہماری آیاتوں کو، قال کہتے ہیں اساطیر الاولین، اساطیر یعنی کہانیاں ہیں، الاولین پچھلے لوگوں کی۔ اس کا گناہوں میں انہماک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اس پر غور و فکر کرنے کے بجائے انہیں اگلوں کی، پچھلوں کی کہانیاں بتاتا ہے۔ کوئی پروفٹس کی سٹوری، کوئی اس طرح کی سٹوری، تو ان لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب کہانیاں ہیں، بس اس سے کوئی اثر نہیں لینا، ان کو بکس میں ہی رکھے رہنے دینا، وہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ بس کتابوں میں جو موجود ہے وہیں تک ہے۔ تو ہم لوگ کا پورا اذا تتلی علیہ آیاتنا، پورا زبان سے یہ نہیں کہتے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی بس سٹوریز ہیں اور کچھ نہیں ہے، لیکن عمل جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں سنی جائیں، سن کے کہ یہاں نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور کوئی رسپانس نہیں دینا بھی، اس کے اندر پھر اس چیز کا آ جاتا ہے کہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو بس سٹوریز ہیں پچھلے لوگوں کی۔ تو اپنے اپنے لیول پر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ قرآن پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی آیات کو سن کر فوراً جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں ریئیکٹ ہونا چاہیے، کہ دکھانا چاہیے ہمارا عمل کہ ہم کتنا اس کو سچ مانتے ہیں، کتنا اس پر ایمان لائے ہیں۔ چھوٹی وہی چیزیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کتنا ہم اگنور کر رہے ہیں، اور کتنا ہم ان کو جان کر، تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ اس طرف بڑھے ہوئے ہیں
ورنہ جب اتنا تھوڑا بہت پڑھ لو تو پھر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب کس کو بتا دیں کہ یہ کمپلسری چیز ہے جس کو ہم لوگ چھوڑے بیٹھے ہوئے تھے. اس کو ارے بھائی آپ نے کلاسز لگا لیے ہیں, آپ پاس ٹائم تھا اس لیے لگا لیا ہے, ہم بزی ہیں ہم نہیں کر پا رہے, تو اٹس اوکے. نہیں, دونوں لوگ اوکے کا نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم تھا, اللہ نے ہمیں صرف ٹرن دے دیا اور ہم آ کے اس پہ چلنا شروع ہوئے ہیں. تو پھر ہمیں اب دوسرے لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سبھی کو توفیق دے دے کہ اللہ نے واقعی اتنی بڑی بیوقوفی میں کیسے ہم سب پھنسے ہو سکتے تھے کہ ایک ہی سلیبس میں کتاب دی گئی ہے اور اس کو نہیں پڑھا, کوشش نہیں کی کہ بھائی جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کیا حکم دیے ہوئے, کیا کس مقصد سے دنیا میں آ گئے ہیں. ابھی بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزوں کو جب تک زندہ ہیں اللہ نے وقت دیا ہوا ہے, مہلت دی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی عزیز قریبی سبھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہم سب قرآن کے حدیث کے احکاموں کو اچھے سے جانیں, کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں حدیثیں چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہیں. ان کے احکاموں کو بہت اچھے سے ادا کریں, پڑھیں اور پھر اپلائی کرنے والے, ادا کرنے والے زندگی میں بنے. آمین. کلا بل, کلا ہرگز نہیں, بلکہ رون کہتے ہیں دل پر. زنگ کو ویسے کہا جاتا ہے, زنگ کو کہا جاتا ہے رون, لیکن علی قلوبہم ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. تو رون اس کو بھی کہا جاتا ہے جو دل پر ذکر ہے نا, جس میں اس میں رون ورڈ ہی ہے نا حدیث میں بھی, کہ گناہ کرنے سے ایک کالی سیاہی, ایک پوائنٹ جیسا, نقطہ جیسا لگا دیا جاتا ہے دل پر, اور جتنے گناہ ہوتے جا رہے ہوتے ہیں پھر وہ دل اگر بہت گناہ کرتا رہ رہا ہے بندہ, کوئی توبہ نہیں, کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں, تو پھر وہ نشان بنتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ کر لی, اس سے دلوں کی صفائی کر لی, پلٹ گئے, معافیہ مانگ لی, تب الحمدللہ جو یہ چیز ہے یہ مٹا دی جاتی ہے. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں, بلکہ ان کے دلوں پر, علی قلوبہم ان کے دلوں پر رون ہے, زنگ لگ گیا ہے, یا دلوں کا زنگ وہی یہی ہے گناہ کی وجہ سے, کیونکہ اس کی پالش کیا ہے, ایمان اور تقوی کی باتیں, اللہ کے حکم کو ماننا, یہ اس کا پالش ہے. اگر آپ اس کو اللہ کا کہنا سنتے ہوئے آگے بڑھیں گے تب تو یہ الحمدللہ شائنی, چمکدار اور پالش کیا ہوا نیا ایسا رہتا ہے. اور جہاں ہم اس کو چھوڑ دیں اور گناہوں میں ڈوبنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ زنگ دار اور وہی جو کالا نقطہ لگانے والی بات ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کس وجہ سے, ما کانوا یکسبون, ان کے اعمالوں کی وجہ سے. یکسبون کسبا یعنی جو کمایا انہوں نے, کسب مانے کمانا ہے. ما کانوا جو وہ لوگ کماتے ہیں, کمائی اعمال سے مقصد ہے یہاں پر کہ ہمارا کس طرح کے ہمارے اعمال ہیں. یہ جو زنگ ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے ہم نے, اس وجہ سے یہاں پر کمانا آیا ہے. کہ یہ بتا دیا گیا ہوا ہے کہ برے کام کرنے سے دل خراب ہو جاتا ہے. دل کی بہت زیادہ حفاظت کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس میں کوئی بیماری نہیں ہو یعنی صحت مند دل ہو, کھانا پینے اور ایکسرسائز ان سبھی کے لحاظ سے بھی حکم ملا ہوا ہے. ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو. اب کہیں کہ ابھی دیکھیں جیسے بات نکلی کہ ووٹ کے اوپر ہے, یہاں تک کہ ایکسرسائزز بھی کرنا مسلمان کے اوپر فرض ہے اگر اس کو اپنی صحت کے اوپر اثر آ رہا ہو. کہ بیٹھے کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا منع ہے جو چیز اس کو اس کے باڈی پہ نقصان کرے. تو پھر ایسے کنڈیشن میں تو اس کے اوپر کمپلسری ہو جائے گا کہ اب اس وقت تو فرض ہو گیا. کبھی کبھی آپشنل ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم اتنا ایکٹیو رہتے ہی ہیں, ہمارے پاس یہ کام ہے وہ کام ہے, اور الحمدللہ ہمیں ایکسرسائز کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. ویسے اب جو باڈیز ہیں سبھی کو ایک یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ پرماننٹ ایک اپنا حساب بنا لیں
کہ اتنا اتنا ورک آؤٹ آپ کو کرنا ہے. گھر کے کام مختلف چیزیں پڑتے ہیں، اور یہ 10 منٹ کی ایکسرسائز، 10 منٹ کی اور 20 منٹ کی واک سنت ہے. تو الحمدللہ جب اس چیزوں کے اوپر ڈفرینس آنا شروع ہوتا ہے تو اپنے اپنے حساب سے پھر ہمیں دوسری فیلڈ میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پیچھے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ ہر آیت جو ہے وہ، اسی لیے تو پورا قرآن ہر انسان سے مخاطب ہے. آپ کہیں کہ یہ تو پورا پچھلے لوگوں کے، کافروں کی اور اس کی کئی سٹوریز ہمیں وہ بتاتے ہیں، اور پوری قرآن الحمدللہ پرسنل ہر ایک سے مخاطب ہوتی ہے اس کے لیول پر، کہ ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہیں تو ہمارے لیے یہ اس لیول پر بنتا ہے، اور تھوڑا بہت ہیں یا ہونے والے ہیں یا اس طرف جا رہے ہیں تو ایسے ہو جائیں گے. ہر طرح کی انفارمیشن اس میں الحمدللہ ہمیں مل جاتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بہترین کتاب ہم لوگوں کو تک پہنچائی بھی ہے، اور یہ ہم سب کے ایک بہت برا وہ ہے کہ ہم نے اسے پیٹ پیچھے ڈالا ہوا. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آیتوں کو جھٹلانا یہ وہ، اصل میں تو ان کے دل ہی خراب ہو گئے ہیں. دل کا خراب ہو جانا بہت بہت بڑی سزا ہے. اور کس وجہ سے؟ جیسے ہمارے کام ہے ویسے ہمیں ہمارے ریزلٹس بھی ہیں. کلا، ہرگز نہیں. یہ قرآن کہانیاں نہیں جیسا کہ کافر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے. بل رون علی قلوبہم، بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس نے جو تھے وہ کماتے. یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلودہ ہو گئے ہیں. زنگ آلودہ یعنی زنگدار ہو گئے. تو صرف تفسیر اگر پڑھو تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہاں یہ تو وہ کافر ہیں جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے، تو اس میں تو الحمدللہ میرا کوئی پارٹ نہیں ہے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اور اپنا اپنا حصہ سبھی کا اس کے اندر آتا ہے کہ ہم کتنے گناہ کر کے اپنے دل کو کتنے پوائنٹ لگا چکے ہیں. تو دل تھوڑا خراب ہونا، پورا خراب ہو جانا تو واقعی نقصان کی چیز ہوگی، لیکن تھوڑا خراب ہونا بھی کیا نقصان کی چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ تھوڑی خرابی کی طرف بھی نہیں جانا ہے، کہ آپ کو فزیکلی بھی اسے دل کی صحت کا، اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا ہے. یہ نقصان کرے گا، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا اس طرح سے. اور دوسرا طریقہ کہ آپ کو بغض، کینہ، ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یا ایسی بات بول دوں کہ ان کو برا لگ جائے گا اور اب ان کو پتہ چلے گا یا ان کو مزہ آئے گا، اس طرح والی باتیں جو آتی ہیں یہ زیادہ تر نام لیا جاتا ہے. ویسے تو ہم نے نعوذ باللہ ایک آدھ جگہ آپس کے خون کے رشتوں میں بھی ایسی مصیبتیں دیکھی ہیں. کچھ گھر ہیں، ایک نہیں کئی 2-4 جگہ دیکھا ہوا ہے. تو آپسی خون کے رشتے، بہن بھائی اور والدین، چچا، یعنی کہ جو خون کے رشتے آتے ہیں، وہ ماموں، اور ان میں اتنی بغاوت کے ایک دوسرے سے پیٹ پیچھے کچھ کے کچھ پلان چل رہے ہوتے ہیں اور سامنے کچھ چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر باقی یہ رشتہ تو مشہور ہی ہے دنیا میں بھی، جیٹھانی، دیورانی، نند، ساس. اور الحمدللہ ان میں اگر محبتیں، ہر جگہ محبتیں بھی دیکھی ہیں، ایسی بہترین محبتیں دیکھی ساس بہو کی، جیٹھانیوں کی آپس میں، اور کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بہنیں نہیں ہیں، یہ سگی ماں، سگی بیٹی نہیں ہے ان کی. اللہ توفیق دے ہم سب کو. کہ چند دن کی زندگی ہے، یہیں شیطانی، اور یہ ایک لیول گرانے والی بات آتی ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے جلنا، دوسروں کو کچھ سنا دینا،
اپنا لیول اگر آپ دیکھیں اچھا لیول ہائی ہو انسان کا، اعلیٰ درجے کا ہو، ظرف اعلیٰ ہو جسے کہا جاتا ہے، تو وہ ان چھوٹی چیزوں کو میٹر ہی نہیں کرتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے، وہ اسے پرابلم ہی نہیں مانتے۔ اللہ توفیق دے کہ ہمیں ظرف اعلیٰ ہو ہمارے، اور اعلیٰ ظرف والے ہی جھک کے آتے ہیں۔ ظرف اعلیٰ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ نیچے لوگوں کو نہیں دیکھتے یا ہم ان سے بات نہیں کرتے، ان سے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، وہ خیال رکھتے ہیں۔ چلیں مکانو یکسبون کو ہائی لائٹ کیجئے کہ یہ دلوں پر زنگ کیوں لگ جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم یا کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ہم جو کماتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل، ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل خراب ہوتے ہیں۔ اور قرآن پر، اللہ کی تعریفی وحی پر، اس کو اس لیول تک اگر ہم نہیں لے جائیں گے تو بھی ہمارے لیے بری چیز ثابت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 17 تک ہی ہمارا ایک پارٹ ہے انشاءاللہ، تو ایک پارٹ آپ لوگوں کا ہو جائے گا، تو آپ لوگ اس کا ورک شروع کر دیں، ٹھیک۔ رین گناہوں کی وہ سیاہی ہے جو مسلسل ارتکاب گناہ، ارتکاب مانے کرنا ہوتا ہے کسی چیز کا، گناہ کو کرتے رہنے کا، مسلسل یعنی کنٹینیو، گناہوں کی وجہ سے گناہ گار کے دل پر چھا جاتی ہے، سیاہی ہے وہی کالا ڈاٹ، مسلسل گناہوں سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ سیاہی یعنی کہ وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھا دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، یعنی وہ رین ہے۔ رون اور یا واو اور الف جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، وہی ہے کہ یہ اس کے الفاظ دیکھیں، حدیث میں الرانو آیا ہوا ہے، وہو الران، وہو الران الذی ذکر اللہ، یہ وہ ہے جو کہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یہاں پر بھی دیکھیں حدیث میں وہو الران الذی ذکر اللہ، اللہ نے ذکر کیا ہے جس کا، اس آیت میں، تو یہ وہی سیاہ نقطہ اور سیاہی چھا جانا، دل کا خراب ہونا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے سیم اسی ورڈ پر، اور قرآن میں بھی آیا، تو یا اور واو کا چینج ہونا وہ اس کے روٹ ورڈ سے میننگ نہیں بدلتا، جبکہ الگ الگ پوزیشن کی وجہ سے اس کا اس میں چینج ہوتا ہے۔ یہی وہ رعین ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا۔ ابن ماجہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بے شک وہ سب، عن مانے سے، about، ربہم ان کے رب، یومئذ اس دن، لمحجوبون، لمحجوبون آپ کے پاس روٹ ورڈ میں اگر آیا ہوا ہو جس کا حجاب سے، حاجب، اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ ورڈ بن رہا ہوتا ہے، اور حجاب سے یاد رکھیں جی سے، حجاب، حجب، یہ اس کے ساتھ ورڈ آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اس ناؤن میں، اس کے مصدر میں، تو یہ بڑی سزا ہے کہ اس دن اس کے اور اس کے درمیان، اس کے رب کے درمیان حجاب ہو جائے گا، یعنی پردہ پوشی ہو جائے گی، مخفی ہوگا۔ لمحجوبون کے لیے شرمندہ بھی آتا ہے،
पर्दा पोशी के लिहाज से शर्मिंदा भी वर्ड आता है, लेकिन शर्मिंदा ये वर्ड यहाँ पर हमारे पास नहीं फिट होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसके ऊपर हिजाब लिखें, और हजाबा जो इसमें आपको दिख रहा है वो इसका रूट वर्ड है, और हिजाब के मतलब होता है कि कोई चीज़ पर्दे में होना। सही? तो हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा जैसा कि वो सोचे बैठे हैं, बल्कि उनकी सज़ा क्या बताई गई है कि उनके रब के दरमियान और उनके बीच उस दिन, क़यामत के दिन, पर्दापोशी हो जाएगी और वो अपने रब को ही नहीं देख सकेंगे। बेशक उस रोज़ काफिर अपने रब के दीदार से यकीनन महरूम रखे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले हदीसों में पढ़ लिया ना कि जन्नतियों का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला का जन्नत में दीदार कराया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो जन्नत में अल्लाह का दीदार होना जन्नतियों का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो इसी तरह इनके लिए भी सबसे बड़ी सज़ा है कि जिस खालिक ने इनको पैदा किया, जिसकी वजह से जिसकी इज़्ज़त ना कर सके वो, जिसके साथ शरीक बना लिए थे, वग़ैरह वग़ैरह, और भी जो प्रॉब्लम्स आई, तो उनको एक बार देखने भी नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी-बड़ी सज़ा रखती है। जब हमने पहली बार सुना था तो हमें तो बहुत बड़ी सज़ा लगी, क्योंकि एक ये ऐसा लगता है कि मर जाएँगे तो देखेंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर अल्लाह ना करे जहन्नम में डाल दिए गए तो अल्लाह ताला कैसे होंगे। एक दफ़ा ऐसा लगता है कि हिसाब-किताब जब होगा तो शायद सामने खड़े होते थे, ऐसा ऐसा फ़ील आता था। लेकिन अभी बताया गया है कि वो काफ़िरों को उस दिन, काफ़िरों से अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनको दीदार जो है वो यकीनन महरूम उससे रखा जाएगा उनको। सुम्मा फिर इन्नहुम बेशक वो सब लसालु, यस्ला से बना हुआ वर्ड ही है सेम। लसालु जमा ये डाला गया यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट टेंस में, लेकिन हमारा तफसीर में तर्जुमा में आप लिखें लसालुल जहीम, वो सब डाले जाएंगे अल जहीम। लाम जो है वो जरूर के लिए आ गया है, वो जरूर वो डाले जाएंगे। यस्ला जहाँ से आपने से यस्ला नारन जाता, उसमें भी मीनिंग यही थी, उसमें वर्ब चेंज था, मीनिंग यही थी कि वो डाले जाएंगे। यहाँ पे पास्ट टेंस में भी लिखा हुआ है, लेकिन पास्ट टेंस में क्यों लिखा होता है हमने आप लोगों को बताया था, जिक्र किया था ना कि आ, इसके मतलब इस तरह का हो रहा होता है कि जैसे कि जिसने ये काम किया पक्का उसके साथ ये चीज होके रहेगी, कि जैसे कि हो गई हो, पास्ट टेंस हो गया, डाल दिया गया, जिसने ऐसा किया वो डाल दिया गया, इस तरह से भी लिखा होता है ना। तुम फिर इन्नहुम बेशक वो सब, रसौलू अलबत्ता जरूर, लाम के लिए जरूर लिखें आप, जरूर सौलू डाले जाएंगे, दाखिल किए जाएंगे अल जहीम, जहीम में, दोज़ख में, जहन्नम में। तुम युक़ालू फिर युक़ालू कहा जाएगा, हादल्लज़ी ये है वो दिन, कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून जिसको तुम झुटलाते थे। तो यहाँ पे खास झुटलाने वाले भी इसके अंदर आएंगे, और उसको अगर पीछे से लेके जाएं तो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कि ये अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, ये वाली आयत से भी पता चलता है कि वो उनके अमाल ऐसे हैं कि जैसे कि झुटलाए बैठे हैं, क़यामत के दिन उठाए नहीं जाएंगे, दोबारा उनसे पूछताछ ही नहीं होगी, तो कोई बड़ा दिन नहीं आने वाला है, इस तरह से। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये जो कहा जाएगा कि ये है वो दिन जिसको तुम झुटला रहे थे, तो वैलुल यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन भी, और अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, दोनों के लिए यहाँ पर कनेक्ट है ये आयत। कितना क्लियर सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लिखी हुई हैं कि ऐसी ऐसी बात होगी और ये कहा जाएगा। और अगर इंसान आज भी महसूस करे तो हम गुनाह कर रहे हैं, और फिर कह दिया जाएगा अगर क़यामत के दिन के भाई गुनाह की सजा तो बताई हुई थी हदीस में कि
والدین کا حق، یا پھر آپسداری کا حق، رشتہ داری کا حق، حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حق، پھر کچھ فرائض ہیں، حق کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض ہیں کہ یہ اگر اس طرح سے آپ کے اولاد، شوہر، ان کے لیے یہ کام آپ کے لیے فرض ہے. لیکن ہم لوگ تو آج کل تو وہ ایک اور مصیبت ہے کہ وہ موبائل میں دیکھ دیکھ کے کہ ہسبینڈ ایسے ایسے رہتا ہے اور وائف ایسے رہتی ہے، وہ ہسبینڈ کو منانا ضروری ہے، آپ نے تو ہم کو کبھی پھول نہیں لا کے دیا، ہم کو کبھی یہ نہیں کیا، فالتو کے جھگڑے، یعنی کہ خواہشات فالتو کی، اس میں سے بھی سیکھ سیکھ کے. اسی لیے میڈیا ان سب چیزوں کو بھی خناس کہا گیا ہے. یہ وہ من الجنتی والناس کے خناس ہیں کہ جو ناس ہیں، انسان ہیں، اور ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ان کا موبائل اور یہ سب ہے. تو یہاں تک کہ سیڈ سانگس کے لیے بھی ہم نے بتایا تھا نا کہ ان کو بھی انسانی خناس کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم الٹی سیدھی گانے سن رہے ہیں، پھر موڈ خراب ہو رہا ہے، اور پھر کچھ ایسا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور پھر یا پھر آپسی کوئی لڑائی جھگڑے، یا ہاں ہماری بھی تو عزت ہے، ہمیں بھی تو اس طرح سے کوئی پوچھنے والا ہو، ہمیں بھی تو یہ سکھاتے ہیں بہت زیادہ. آپ دیکھیں اس کا بہت بہت اثر ہوتا ہے جب کوئی کسی کا اگر ایکسپیرئنس جی کوئی مووی، کوئی ناٹک، کوئی سیریل دیکھ رہے ہوں اور اس میں جس طرح سے دکھایا جا رہا، تو وہ خوشی، وہ ایک کریکٹر، وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ان دنوں گھر میں ٹہلتا. لٹرلی تو ایگزیکٹلی ویس طرح کا نہیں ہوتا، لیکن ہاں اچھا خاصا اثر کرتا ہے. اگر محسوس نہیں کیا تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا، اور پھر اس چیز کو محسوس کرنا کہ ہاں ہمیں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، ہم کو بھی یہ سننا چاہیے تھا. چلیں، اللہ ہم سب کو سدھرنے کی اور یہ ساری باتیں بس ہمیں اسی طرف لے کے آتی ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ، اللہ کے جو حکم ہیں ان کو پہچاننے، ان کو سمجھنے والے بنیں، اور زیادہ سے زیادہ آخرت پر فوکس کرنے والے بنیں. کیونکہ دنیا ایسی یا ویسی جیسی بھی ہے، کیسی بھی طرح سے گزر جانے والا اللہ نے اسے بنایا ہے، اور وہ بھی بہت بہت کم وقت دیا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل، یہ کرم ہے کہ بہت کم وقت دیا ہے. اس میں بھی کسی کو سب کی لائف ایک جیسی نہیں رکھی کہ بھئی سب ایک ہی جگہ پہ ہیں، سب ایک ہی ساتھ جل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، مصیبت اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ جہنم ہے. تو وہ ابد ہے، وہ ہمیشہ ہے. اور یہاں پر کوئی جلدی مرا جا رہا ہے، کوئی جلدی جوانی میں ہی پہنچا جا رہا ہے اللہ کے پاس، کوئی بڑھاپے کی شروعات میں ہی چلا جا رہا ہے. تو زندگی ویسے بھی جوانی تک ہی رہتی ہے، بڑھاپا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بونس وقت ملا ہوا ہوتا ہے. 60 کے اوپر بونس پوائنٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں کمزوریاں اور یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ بس بیٹھ بیٹھ کے جتنی عبادت ہو سکتی ہے وہ ہم کرنے کے لیے پھر صبر کرنے کو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے نا، کہ بس بیٹھے ہیں، یہاں درد ہے، وہاں درد ہے، یہ ہے، وہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا کرے. اور جو وقت ابھی، جو حالت ابھی ہے، جو کنڈیشن ابھی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، غنیمت مانیں کہ ابھی الحمدللہ دماغ اچھے چل رہے ہیں. کیونکہ اچھے اچھے لوگوں کے دماغ دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں ہم اتنا بھول جاتے ہیں کہ بات ختم ہے، ہر چیز بھول جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. یہ پریشانی، یہ تو بڑھاپوں والی بیماریاں تھیں کہ ہر چیز بھول جاتے ہیں بوڑھے لوگ. آج بچوں کو بھی لگ چکی ہیں، اور ہم سب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں بس چیز رکھ دو تب بھی بھول جاتے ہیں، یا چھوٹی بات کے بھی وہاں سے ادھر آئے تھے، اب کیا کرنا تھا، یہ کہاں رکھ دیا ہے، یا آج وہاں جانا تھا، یا آج ان کو یہ کرنا تھا. کافی ساری چیزوں میں سے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولنا.
یہی پارٹ پھر ہم لوگ ادھر بھی لے کے آتے ہیں کہ استاذہ یاد کرتے ہیں اور پھر یاد نہیں رہتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، تو کئی کئی بار پڑھنا ہے ہمیں. آیت نمبر 15. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تو ان کے برعکس اہل ایمان رویت مانے نظر دیکھنا، رعا سے ہی بنا ہوا ہے. رویت باری یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشرف ہوگا، شاید پر شرف ملے گا ان کو اس چیز کا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکیں ایمان والے. تو جب کافروں کے بارے میں یہ ذکر آ گیا کہ اس دن وہ نہیں دیکھیں گے، تو اس کا اپوزٹ پھر نکلتا ہے کہ ایمان والے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دیدار کی بہترین دعا بھی ہے نا اس کی، کہ اللہ کے دیدار کے لیے جو شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعاؤں میں بھی یہ دعا آتی ہے کہ اللہ تیرے چہرے کی طرف نظر کے لیے مجھے میں خواہش مند ہوں اس طرح کی. تو دیکھیں آپ اللہ کے چہرے پر نظر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لکھیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی بھی دعا کو ہمیں اپنے دعاؤں میں شامل فرمانا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. چلیں ترنم آپ فری ہیں، پڑھ سکیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم پڑھ رہی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیں. آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد، آیت نمبر 1 to 17 تک. نمبر 1، اس سورہ میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب اور اسلام کے دشمنوں کا مسلمانوں کا مذاق اڑانا اور اس کے ساتھ آخرت میں مسلمانوں کا ان پر مذاق کرنا بیان ہوا ہے. پہلے پارٹ میں تو ہم لوگوں کے موسٹلی یہی آیا کہ ناپ تول میں کمی، تو مذاق اڑانا آگے انشاءاللہ آئے گا. چلیں. نمبر 2، ناپ تول میں کمی کرنا بہت ہی برا جرم ہے جس کی دنیا میں سزا مال میں ہلاکت اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیر پھیر کرنے والا بڑے بڑے گناہوں کو بھی بڑی آسانی سے دلیری کے ساتھ کر گزرتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ آیتوں کا کنیکشن ہے بہترین کہ معتدن اثیم آ گیا، پھر آگے بڑھتے 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 تو جب چھوٹے گناہ انسان کرنا کے لیے اس کو آسانی ہو جائے اور وہ کرنے لگے، اور اس میں تبھی تو کہتے ہیں کہ اب بچوں کو اتنا بھی نہیں کرنے دیتی ہیں، اتنا تو کرنے دیں بچوں کو، اور اتنا تو آپ بھی کر سکتی ہیں، اس میں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اتنے کٹر نہ بنے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. یہ سب راستے ہیں اس طرف کے. اگر چھوٹا کر لیا تو بڑا کرنے میں بھی کیا تکلیف ہے، بڑا بھی کر لے گا انسان. تو یہ بتایا جا رہا ہے بہترین، یہاں پر آپ کو پوائنٹ سیکھ ملا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں کہ یہ بڑے کی طرف پھر لے کے جانے والا ایک پارٹ بن جاتا ہے، اللہ نہ کرے. چلیں. نمبر 3، جب انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو لگاتار گناہ ہو رہے ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایمان کی دولت یعنی ایمان کا لیول جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ ثواب نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے اور گناہ کے کاموں سے گھٹتا ہے. اور لگاتار گناہ ہو رہے ہوں تو پھر یہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ایمان ختم ہی ہونے کو آنے لگ جاتا ہے. نعوذ باللہ. قیامت کے قریب کی نشانی ہے ایسی حدیثیں کہ انسان صبح سو کے اٹھے گا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہوگا، پھر دن میں کوئی ایسی بات کر دے گا کہ کافر ہو جائے گا، پھر وہ اپنے آپ کو بدلے گا، پھر ایمان کفر اس کے بیچ بیچ چلتا رہے گا. ہمارے بھی اصل میں علم اتنے کم ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم ایمان کفر کے بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ توفیق دے علم عمل ان سب کے اوپر آنے کی. اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ایمان کم ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے ایمان کو بڑھانے کے لیے؟ کیا بتایا گیا؟ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، ثواب کے کام کرنے سے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. جب کبھی ہمیں ایسا محسوس ہو
یہ گناہ پہ گناہ ہو گئے ہیں، تو یہ پکی بات ہے کہ پھر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، زبردستی جان بوجھ کر کوئی نیکی کام ہمیں بڑھا لینے چاہیے، اور یہ ارادہ کر کے کہ میرے ایمان کو میں بڑھانا چاہ رہی ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا ایمان نہیں بڑھ رہا ہے، ایمان کی کمی ہے، تو اس طرح کا اگر کچھ ہے تو پھر آپ کوئی ایسا آپ تھوڑا قرآن کی تلاوت کریں تھی آپ کے، میں آج اب سے 2 بار پڑھنا شروع کر دوں گی انشاءاللہ، کچھ دن تک کریں، دیکھیں اگر پاسبل ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیوشن پہ لا دیں گے ہمارے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ دن آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں، وہ اس نیکی کے کام میں، کسی کے پیسوں سے آپ کے پاس اگر ایکسٹرا بھی آج کل، وہ آپ اس میں سے کم کہ بھئی آج کل پیسوں سے میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں، گنجائش ہے مجھے، تو اپنے اوپر ہم دیکھ لیں کہ کس طرح کا کیا ہم تو نیکی کے کام بڑھانا ہے۔ اس کے پوائنٹ کے آگے لکھیں کہ پھر ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں نیکی کے کاموں کو بڑھا لینا چاہیے۔ نمبر 4، قیامت کا انکار کرنے والے کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ آگے نمبر 5، گناہ دلوں کو زنگ والا کر دیتے ہیں اور انسان سے ہدایت کی شروعات کی عظیم دولت چھین لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہدایت کی عظیم دولت چھین لیتے ہیں والے الفاظ ہیں کہ جب دل ہی خراب ہو جائے، آپ دیکھیں آپ کتنا کہیں کہ مشکل تو نہیں ہے، اچھا سنی لو، تم ورک شیٹ نہیں بنانا، تم نہیں کرنا، سننے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، تم ابھی 1 سال بیٹھ کے سنو اس کو، اگلے سال اللہ توفیق دے دیں گے کہ تمہیں دل لگے گا کہ تم جو ہے اس کو لکھنے بھی لگو گی، اور الگ الگ بہانے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے ہمارے پاس ٹائم، آپ کے یہاں آپ چلتے پھرتے ہیڈ فون لگا لیں، آپ اس وقت کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں، آپ ہیڈ فون لگا کے کوکنگ کر لیں، نہیں راضی ہوتے کسی طرح، یہی تو ہمارے اس کے ساتھ بھی ہے نا، کسی طرح نہیں راضی ہوتے، تو ہدایت کی عظیم دولت ہی ہم سے چھین جاتی ہے۔ ہدایت تو قرآن ہے، اس کو دیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، اللہ کے قریب آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہدایت ہے۔ تو جب اس کے قریب ہی نہیں آ رہے ہوتے تو پھر اللہ نہ کرے دلوں کے زنگ کو محسوس کر کے اور اس کو دھونے کی، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 6، اگر ہم اپنے خالق و مالک کی بندگی کا ٹھیک سے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے خالق ہی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ یہ اس طرح سے اگر ہم اللہ کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بندوں کے ساتھ خراب ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم میں ہی آتی ہے نا، اور یہ بھی اور بھی بہت زیادہ ڈرایا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کو تو اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی کمی رہ گی، لیکن بندوں کے ساتھ کوئی کمی رہ گئی ہو وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، آج تو مجھے نیکیوں کی کمی ہے، آج مجھے چاہیے ہی چاہیے واپس، تم نے دنیا میں نہیں دیا تھا تو آج دو مجھے، تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ چھوڑے گا۔ تو ڈر کر اور اللہ کے حکم کو مان کر جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو وہ سبھی کے ساتھ، اب یہ چیز بھی بہت زیادہ دیکھی ہے انڈیا میں کہ زکوٰۃ دینے والے، نمازی اس طرح کے ہوں گے لیکن اخلاق کے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اخلاقوں میں کمی رہ گئی ہے، زبان ابھی تک صحیح نہیں ہے، بات کرنے کے ایک دوسرے سے، اور سب سے زیادہ بات کرنے کا طریقہ بچوں، شوہر، والدین، آپسی دوستوں سے تو ہر کوئی اچھا بات کر رہا، پڑوسیوں سے بھی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی پڑوسیوں کے ساتھ بھی برے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی اللہ کا حکم آیا ہے کہ اچھا ہونا ہے، ان کے ساتھ بھی برے بن جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر گھر والوں کو چھوڑ کر سب کے ساتھ اچھے ہنسی مذاق کرنا، اچھے سے دکھانا، اور گھر آ کے پھر ایسا منہ خراب کر کے بیٹھنا، سو جانا، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں گے۔ یہ بھی ہماری ایک بہترین چیکنگ ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنا اللہ والے ہیں، کتنا لوگوں کے ساتھ کیسا ہمارا برتاؤ ہے۔ چلیں نمبر 7، انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب ظالم اور مظلوم اچھے اور برے، فرما بردار اور نافرما بردار چھانٹ کر الگ الگ کر دیے جائیں، اور دنیا میں جس نے دوسروں کے حق مارے، لوگوں کے جان و مال پہ ڈاکے ڈالے، دل دکھائے اور زبان درازیاں کی اور قانون کی پکڑ سے بچ نکلے، ایسے ظالموں سے انتقام لیا جائے اور مظلوموں کو انصاف دلایا جائے۔ تو یہ تو کسی بھی، آپ چھوٹی سی بھی گھر میں بھی اگر کوئی ہے نا، تو کسی نے 2 بھائی بہن اگر ہو، وہ اسکول میں بھائی ساتھ میں ہو، اور پھر وہاں سے بچ کے آ جائے کہ پرنسپل کو اس نے جھوٹ بول گیا، لیکن پھر وہ آ کے گھر میں مما کو بھی شکایت لگاتا ہے کہ دیکھیے مما، اس نے ایسے ایسے کیا، اور پھر اس نے سوری بھی نہیں کہا، اور اس نے میری بک بھی واپس نہیں کی، اور پھر میں نے ٹیچر کو بھی بولا، انہیں نے بھی نہیں سنا۔
تو وہ گھر آ کے بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی ایک عدالت باقی ہے، ابھی مما کو تو بتائیں گے تو پھر وہاں تو ملے گا پھر صحیح سے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملک، الہ اور سب جو ان کے نام ہیں ان کے ہونے کا پروف ہے کہ بھائی جب ہم خود یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا کوئی، تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ جا کے اس کا جسٹس ایک فیصلہ ہو سکے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کیسے کو سوچ سکتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی انصاف کا ایک کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا کہ بس یہاں کر کے قانون سے بھی بچ گئے اور لوگوں سے بھی بچ گئے اور دوسرے کی زمین تھی خود کے نام کر لی اور الٹے سیدھے اس میں ثبوت دکھا دیے تو گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا ہاں بھائی انہیں کی ہے، ختم. جس کی تھی وہ تو کچھ بھی اب نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے. ابھی ایک بڑی بڑی سی عدالت باقی ہے جہاں ہمیں تو کوئی خاص لڑائی جھگڑے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ بہت بہت پاور والے ہیں. وہاں یہ ساری پوشیدہ چیزیں جو ہیں وہ چھپی بھی کھلی بھی ہو جائیں گی اور الحمدللہ خود بخود چرانے والے کے ہاتھ بولیں گے. زمین گواہی دے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے یہ میرے ہی اوپر تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسی زمین پر اسی آسمان کے نیچے کھڑے رہ کے یہ برے کام کر رہا. تو بہت ڈرنا چاہیے کہ کوئی یہ اللہ کے انصاف، اللہ کے حاکم، اللہ کے مالک ہونے کا، اللہ کے بادشاہ ہونے کا نشانی ہے کہ ان کے پاس ایک بہترین سی جسٹس کا دن آنا چاہیے، آئے گا انشاءاللہ. چل نمبر 8، قیامت کے دن کی رسوائی اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے عقل مندی یہی ہے کہ ہم آج ہی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اپنائیں. صحیح، آگے بڑھیں. نمبر 9، حق بات سے منہ موڑنا اور سچائی سے بے رخی اختیار کرنا ضد، غرور اور تکبر کا نتیجہ ہے. برائیوں سے بے حیائیوں میں مبتلا ہونا انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے. اسی کو قرآن حکیم میں رون یعنی دل کا زنگدار ہونا کہا گیا ہے. پھر اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ یہ اتنی ساری چیزیں اس میں جیسے لکھی بے رخی اختیار کرنا سچائی سے اور ضد کرنا، غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں پھر لے کے جاتی ہیں گناہ کی طرف. تو یہ خود ہی گناہ ہے اور پھر یہ دل پر ایک نشانی چھوڑتے ہیں اور پھر اللہ نہ کرے کہ پورا دل کالا ہو جانا. اور پھر یہ بھی آتا ہے نا اور بھی قرآن کی آیتوں سے کہ جب پورا دل کالا کر لیتے ہیں تو اور پھر زیادہ بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے الفاظ منہ سے انسان نکالنا شروع کر دیتا ہے. گناہ کرتے کرتے یہاں تک کہ ایسا دن آ جاتا ہے کہ اس کے دل کو فولڈ مار کے انویلپ وغیرہ پیکنگ فل پیک کر کے سیل اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے جسے سیل کہا جاتا ہے کہ سیلڈ ہو گیا، پیک، ختم. اب اس کے اوپر سیل جب کوئی چیز کر دی جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ جانا ہے وہیں پہ کھلے گا، بیچ میں سیل کوئی توڑ نہیں سکتا. پھر ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے تک آنے سے پہلے اس کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی، کھلی ہوئی تھی، تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہیں جا کے کھلے گا جہاں پر اس کا ڈیسٹینیشن. اللہ نہ کرے دلوں پر اگر مہر لگ جائے تو وہ مہر یہی ہے کہ اس کو فولڈ کر کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے، کوئی بھی جہنم میں کافر یا کچھ اس طرح کا کچھ بھی، یا اللہ کے یہاں اس کا حساب ہو. تو دل پھر بدلے گا ہی نہیں. تو خوب توبہ کریں. تو خیر توبہ سے ہر گناہ دنیا میں جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اگر اسے ہم چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں. تو یہ فولڈ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ کھول دیں گے اور سدھار دیں گے. تو دلوں کی حفاظت کرنی ہے بہت زیادہ. آگے بڑھیں. جب کوئی قوم بے راہی کا شکار ہو جائے اور وہاں ہر طرح کی برائیاں پھوٹ پڑیں تو سمجھیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آنے والا ہے. عذاب الہی کا مختلف شکلیں ہوتی ہیں: مہنگائی، بے روزگاری، سوکھا، نااہل اور بیکار حکمراں، دشمنوں کا خوف اور ان کی زیادتیاں وغیرہ. تو یہ دوسروں کی نہیں ہمارے خود کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہم پر سوار کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آگے. کافر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے مستحق ہیں، جبکہ قیامت کے روز ان کے لیے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی ہوگی اور انہیں جہنم میں بھی جھونکا جائے گا. کافر اللہ کی رحمت سے دور
اللہ کے دیدار سے محروم، اور لاسٹ میں جہنم میں بھی ان کو ڈالا جائے گا. جی آگے پر. کوشچن آنسرز ہیں اس کے بعد. ہوں نمبر 1، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کریے. قرآن میں تو ابھی جو آپ نے آیت شروع کی تھی اس سے ہی لیجیے گا. حدیث میں کون سی ہے؟ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی حدیث ہے اس میں کوئی آپ کے پاس؟ تفسیر میں حدیث دیکھیں. جی ہاں یہی والی تو ہے، قحط سالی وغیرہ. جی میم یہی والی. یہ جو حدیثیں لکھی ہیں اس میں سے آپ ملا کے دیکھے گا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے. یہ والی ہے حدیث کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پہ قحط سالی اور یہ ساری مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں. تو یہ حدیث اور قرآن کی آیت سے آپ کو دکھانا ہے کہ دونوں جگہ بتایا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا مصیبت کی ہی نشانی ہے. کوشچن نمبر 2، عظیم دن کون سا ہے؟ آسان ہے. چلیں آگے. اور 3، نیچے دی گئی آیات کے مفہوم و معنی واضح کریں. 2 آیت دی ہیں. انی کتاب الفجار لفی سجین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جیسے جین کے بارے میں بتائیے گا اور رون اور ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیے گا. اور جی 2 اور ہیں. نمبر 4، دل زنگدار کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا پہچان ہے؟ دلیل سے واضح کریں. اس کی کیا پہچان ہے؟ زیادہ گناہ کرنا ہی نشانی ہو سکتی ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہنا دلوں کے خراب ہونے کی نشانی ہے. اور آپ تفسیر میں سے اور اس میں فوائد میں بھی علمدہ اچھا لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ نکالیں گے تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی میننگ الگ لکھے گا. اور اس کے اندر آلموسٹ یہ 4 سے کنیکٹ ہو رہا ہے لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل اور کر سکتے ہیں 4 میں. چل نمبر 5، جب کوئی قوم بے راہی کا شکار ہو جائے تو دنیا و آخرت میں اسے کیا سزا ملتی ہے؟ آپ کے مین پوائنٹ میں ہی اس کا اچھا سا پوائنٹ بنا ہوا ہے، وہیں سے آپ لکھ سکتے ہیں. جی میم ہو گئے. اوکے الحمدللہ. جی آپ لوگوں نے ضمیر لکھے تھے، اس کے بارے میں کتنا آپ کو پتا لکھے آپ سبھی نے ضمیر؟ آپ سب کا لکھ کے ہو گیا ہے؟ جی میم ہو گیا. اوکے. انہم ہم کے بارے میں بتائیے. اپنا چارٹ کھول لیں جو آپ لوگوں نے بنایا ہے اس کے حساب سے بتائیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ. حاضر، غائب، ہم غائب متکلم. کے بارے میں ہو رہی ہے. غائب 2 مرد 2 لوگوں کے بارے میں. اٹیچڈ ہے پروناؤن، یہ ڈیٹیچڈ جی ہے. اٹیچڈ اٹیچ پروناؤن ہے اور صرف 2 لوگ غائب کی ہے. بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اٹھایا جائے جی گا. کون جمع دونوں؟ کی جی بات ہو رہی استاد ہے، جمع ہے، ہم مین تو جمع ہو گیا، ہما. غائب جمع. اچھا ہم میں ہما سمجھ رہی تھی. نہیں ٹھیک ہے، ہم تو سب کے لیے. میم جمع کے لیے آتا ہے. صحیح، میم جمع کے لیے آتا ہے. تو آپ پورا اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر متصل یا مذکر منفصل؟ کیا ضمیر ہوتا متصل ہے، ضمیر متصل. ضمیر متصل. متصل ملا ہوا ہے نا، ضمیر جی متصل. پھر غائب، حاضر یا جمع اور مفرد یہ سب لگاتے جائیں. جی مذکر غائب اور ضمیر متصل جمع. ابھی یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ تو متکلم بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم کس میں آتا ہے؟ ہم جمع. کس کی جمع ہے؟ جو بات کر رہا ہو وہ، جو بات کر رہا ہو ان کی، جن کی، یہ والا بتانا پارٹ. جو غائب ہے ان کی جمع ہے اس ہم میں. غائب. غائب غائب کی جمع. تھرڈ غائب پرسن. بھی آپ کو آگے بتانا پڑے گا. جی تو کیا کیا بتانا ہے؟ ضمیر ہے، اٹیچ ڈیٹیچڈ ہے وہ بتانا ہے، سنگولر پلورل بتانا ہے، میل فیمیل بتانا ہے، اور پھر اس کا کون سا پوزیشن ہے، یعنی کہ 3 پوزیشن میں سے کہ وہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرسن میں سے کون. تو 5 چیزیں ہو گئی نا. جی تو اس طرح سے انشاءاللہ ایک ایک کے لیے آپ لوگ یاد رکھیں.
موسٹلی یہی آتا ہے، ہم آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں میل فیمیل دونوں ہی جب ایک لکھا ہو تو دونوں اس میں قرآن میں آ رہے ہوتے ہیں. آیاتنا، اس کے بارے میں بتائیے. میم بھی نہ ہے. نہ ہے، گڈ، صحیح. کیا کہے گی ضمیر؟ میم یہ تو دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے نا، غائب اور سیکنڈ اور تھرڈ پرسن دونوں کے لیے. یہ متصل ہے فرسٹ، منفصل ہے؟ یہ متصل ہے، فرسٹ پرسن کے لیے ہے. ہاں، ضمیر متصل لکھیں گے. اور فرسٹ پرسن کے لیے آیتنا، فرسٹ پرسن کے لیے استاذہ یہ فرسٹ پرسن کو کیا کہیں گے؟ انا، نہ ہو گیا نا استاذہ. متکلم. متکلم، اوکے، فرسٹ پرسن. اچھا عربی میں کیا کہیں، متکلم یا فرسٹ پرسن. اب متکلم. جی جی. ضمیر متصل متکلم. اور کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے میم یہ ہوگا. مذکر مؤنث دونوں آئے گا، تو اس میں آپ کو ڈیفائن کی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بچہ ہے، سنگولر پلورل بچہ ہے، بس اب آپ کو بتانا ہے پلورل ہے یا سنگولر. پلورل ہے. پلورل. جمع. واحد، سوری، نا جو ہے، نا جمع. جو ہے وہ جمع ہے. میم دو پلورل اینڈ یہ پلورل. جمع کا ہے استاذہ. سیکنڈ. گمنا تو دیکھیں نہ یہ ہے. نام الحمدللہ ان کے بن رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو نام پتہ چل گیا کیا کیا بن رہے ہیں؟ بھی کے بارے میں بتائیے. بات تو یہ حروف جر ہے استاذہ. ہا جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث مذکر دونوں میں اس میں آ جاتا ہے. ضمیر سے شروع کریں گے. ضمیر غائب، متصل، ضمیر متصل ہے استاذہ. ضمیر متصل جی، غائب ہے. ضمیر متصل ہے، غائب کا صیغہ ہے، یہ سنگولر ہے. یہ واحد واحد مذکر. مذکر. واحد مذکر غائب. الحمدللہ. تو دیکھیں آپ لوگوں کو یہ ضمیر متصل ضمیر تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ خالی یہ 3 باتیں آپ لوگوں کو اور یاد رکھنی ہے کہ غائب کا ہے، کہ متکلم کا ہے، کہ کس کا ہے. تو الحمدللہ اس طرح سے 5 نام آ رہے ہیں. تو اپنے میں نکال کے دیکھیے، آپ لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں، ایزیلی آپ کو مل رہے ہیں کہ کہاں پر کیا مل رہا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. زیادہ تر آپ دیکھیں گی کہ غائب کا صیغہ ہی چل رہا ہوتا ہے. صیغہ کہتے ہیں فارمولے کو، تو غائب کا صیغہ ہی چل رہا ہوتا ہے پورا. ہاں ہوا، ہم، اس طرح والا. تو تھرڈ پرسن کی بات زیادہ قریبی ہے، وہ لوگ. چلیں، الحمدللہ ضمیر آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ چل گیا. قرآن میں کئی جگہ آئیں گے بھی، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. چیپٹر 3 آپ لوگوں نے ریوائز کر لیا ہے الحمدللہ. اور اس کا ڈفرینس تھا اس کے اندر صرف دا ہم لوگوں نے سیکھا ہے. اور لگانے کے لیے آپ کو شمسی اور قمری بھی پتہ چل گئے ہیں کہ جس میں لام کو ہم نہیں پڑھیں گے وہ شمسی ہوں گے. الشمس، التاجر، الثوب. تو 14 وہ ہیں لیٹر. اور یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، آپ کو زبان پہ ایزی. قرآن میں تو اس پہ شدہ ہوتا ہے آگے والے لیٹر پہ. لام پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، آگے والے لیٹر پہ شدہ ہوتا ہے. لیکن قمری جو ہیں جس کے پڑھے جاتے ہیں القمر، الجنہ، الحمار، یہ سارے ان کے لام کے پر سکون لگا ہوتا ہے. اور یہ بھی الحمدللہ بولتے بولتے ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. تو ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی، یہ ہم لوگوں نے اس میں سیکھ لیا تھا. اور دا کی میننگ یہ دے رہا ہوتا ہے، خاص کر دیتا ہے. بس اس میں اتنا ہی سیکھا تھا. اور تو ال جو ہے جب وہ خاص کر دیتا ہے تو معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے الباب مفتوح، ہم لوگوں نے ابھی پڑھا تھا کہ ہادہ جو ہے، ہادہ مفتوح، یہ کھلا ہوا ہے. اگر اس طرح سے کہا جائے تو اسم اشارہ جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی ہیں کہ یہ کھلا ہوا ہے.
اور اب جب کوئی خاص ڈور کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ ڈور کھلا ہوا ہے، تبھی بھی آپ ال لگا کے پھر مبتدا اس کی مرفوع ہوگی اور خبر اس کی نکرہ ہوگی. وہی ہی پیٹرن ہے کہ مبتدا مرفوع اور معرفہ مبتدا یعنی نون ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں بات کریں، اور پھر نکرہ جو ہے وہ خبر آپ کی نکرہ ہوگی اور پھر آپ اسے تنوین کے ساتھ لکھیں گی. یہ پیٹرن ہے آپ کے اس کو لکھنے کا. الحمدللہ اس میں اتنے سارے ورڈ تھے نئے جو کہ آپ لوگ یاد کر چکے ہیں. ہم لوگ نے دیکھ لیا تھا کہ اگر حرف جر آ جائے گا تو آگے کی ناؤن کو مجرور بھی لکھا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے ابھی تک مرفوع ایک کیس تھا جو سیکھا ہوا ہے کہ ناؤن کب کب مرفوع لکھی جاتی ہے. تو مبتدا خبر آلموسٹ دونوں میں ہم لوگوں نے کہ جو چھوٹے جملے جس میں ہم لوگوں نے سیکھے اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مبتدا مرفوع لکھنا یعنی آخر میں اس کے پیش آتا ہے. الدرس الرابع یہ مرفوع لکھا ہے. اگر لکھا ہوتا الدرس الرابعی زیر سے ہوتا تو یہ مجرور لکھا ہوا ہوتا، اس کی میننگ کچھ اور ہوتی. تو فی الحال جب حرف جر آ جائے گا آگے حرف آپ دیکھیں گی تو پھر وہ حرف آگے کی ناؤن کو جو ہے وہ مجرور کر دیتا ہے. اور پھر اب آپ کا جملہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے. ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوا آپ کا مبتدا ہے. پروناؤنس ہیں، پروناؤن جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں اور مرفوع بھی ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں جو ہے. تو جو منفصل پروناؤن ہے ہمیشہ مرفوع اس کی جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں، آگے لکھے ویسے ہی. ہوا ہو گیا مبتدا. اور فی غرفتی اب آپ کہیں گی کہ یہ ہماری خبر جو ہے وہ اب یہ بن گئی ہے شبہ جملہ. شبہ جملہ اسے کہتے ہیں یعنی کہ اب اس کے اندر ایک چھوٹا جملہ آئے گا، یعنی کہ ایک عام جو ایک ورڈ کی تھی اب وہ اور بڑی ہو گئی ہے. شبہ جملہ لکھیں کہ بڑی اگر ہوگی خبر اس کو ہم شبہ جملہ کہیں گے. اور پھر اس کے اندر ڈیٹیل آئے گی کہ اس میں اعلیٰ جو ہے یہ حرف ہے اور پھر یہ اسم مجرور ہے اور پھر جر آ گیا اس کے آگے اس وجہ سے، اور اس کو کسرہ کے ساتھ لکھتے ہیں. بس یہی اس پورے چیپٹر میں الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ اگر آپ کو المدرسہ یہ لکھا ہوا ہے المدرسۃ لکھنا ہوگا تو آپ المدرسۃ لکھیں گی، خالی ہے. لیکن اگر فی المدرسہ تی کہیں گے پھر ہم اس میں اب کیونکہ آگے تی لگا ہے تو زیر کے ساتھ آئے گا. دوسرا پارٹ اس میں ہم لوگوں نے یہ بھی لکھا تھا، اس کے ساتھ آپ لوگ لکھیں کہ میل اور فیمیل کے نام لکھنے میں ڈیفرنس. میل کے نام میں ہمیشہ اینڈ میں تنوین آتی ہے، یہاں پر جس طرح سے یہ آئے ہوئے ہیں خالد، محمد، حامد. لیکن فیمیل کے نام میں آخر میں پیش آتا ہے مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، سمینۃ. ٹھیک، نیچے میل فیمیل نام لکھے ہیں، آپ کو اس میں زبر زیر پیش ڈالنا ہے. پھر اسی کی انہوں نے پریکٹس کرائی ہے اور حرف جر لے کے آئے ہیں. ادھر فی تھا اور دو تھے اس میں، فی اور اعلیٰ تھا. فی مانے میں، اعلیٰ مانے پر. تو کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہو، جیسے کہ یہ الکتاب علی المکتبی، الکتاب یہ دیکھیے کوشچن ہے این الکتاب، ہوا علی المکتبی ضمیر ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہوا علی المکتبی کہ وہ مکتب پر ہے. تو علی المکتبی، علی مانے پر، پھر مکتبی آ گیا. اب اسی طرح یہاں پر آپ کے دو اور لے کے آئے ہیں یہ جو کہ ہے من اور الا، طرف. من مانے سے، الا مانے طرف، ٹورڈ. الیہ راجعون، الا آپ نے کئی جگہ قرآن میں بہت دفعہ پڑھا. کبھی الیہم لکھا ہوتا ہے، کبھی الیکا لکھا ہوتا ہے، کبھی علیکا لکھا ہوتا ہے، کبھی اس طرح سے. تو سارے ضمیر لگا کے الیکم، الیہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے نا. تو الا مانے ہوتا ہے طرف. اس کے لیے اس کا ٹرانسلیشن آپ سبھی کے پاس لکھا ہوا ہے، لکھا ہونا چاہیے انشاءاللہ. من این انت، آپ کہاں سے ہیں. انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں. ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے. ہوا من الصین، وہ سین سے ہے.
ومن أين حامد، حامد کہاں سے ہے؟ هو من الہند، وہ انڈیا سے ہے. أين عباس، من أين اور أين میں دیکھیں فرق. من معنی کہاں سے اور أين معنی کہاں. أين عباس، عباس کہاں ہے؟ خرج، چلا گیا، خارج ہو گیا، نکل گیا، نکل گیا، وہ تو نکل گیا. أين ذهب، کہاں گیا ہے. ذهب معنی گیا، خرج معنی نکلا. ذهب إلى المدير، وہ تو مدیر کی طرف گیا ہے، مینیجر کی طرف. وأين ذهب علی، علی کہاں گیا ہے. ذهب إلى المرحاض، مرحاض باتھ روم کو کہتے ہیں، وہ باتھ روم گیا ہوا. پیچھے ان کے ورڈ سارے دیے ہوئے ہیں، سینٹینس آپ لوگ بنا کے رکھیے گا، ایکسرسائز چیک کیجیے. سیم وہی اسی کے ہی ہیں چاروں. یہاں پہ آپ کے چاروں آگے ہیں، اس کو فل کرنا ہے. انشاءاللہ اسی طرح کا کچھ آپ لوگوں کو دیا جائے گا اور ٹیسٹ 1 سے 4 تک کے لیے ریڈی رہیے گا. جی چیپٹر 4 تک کی کسی کی کوئی پڑھ کے رکھیے اور پھر سوال نکال کے رکھیے گا، نیکسٹ کلاس میں پوچھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.